حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی. حضور نے فرمایا صبر کرو دعا کرتا ہوں. فرمانے لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, ٹھوکریں کھاتا ہوں, آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے. اچھا, آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی, جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی, جن کی بینائی ختم ہو رہی تھی, جن کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا. پھر میرا ایک وجدان تھا, اس وجدان پہ میں کامیاب ہوا. میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات آئی, میں نے کہا دل کی روشنی جس کی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا. حکیم ہونا, حکیم ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں فلاں بیماری پہ نسخے نے کام کیا. یہ وظیفہ میں نے آقا کا فرمان سنا, حضور کا فرمان سنا. میرے حضور نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں, صبر کر لو. میں حضور ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں, ٹھوکریں کھاتا ہوں, آپ کوئی عنایت فرما دیں. میرے حضور نے یہی نسخہ عنایت فرمایا, یہی وظیفہ, اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے. میں نے کئی لوگوں کو دیا جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں, دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی, دل کا نور ختم ہو گیا تھا. مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے. اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں, ان کے دل کو کشف شروع ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے. جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا, جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا, جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی, اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے. اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں, اور غمیوں میں پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے, رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, دوستوں کو دیکھتا ہے, دل کے شوق پورے کرتا ہے. پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی. جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے, حیا آ جاتی ہے. پھر آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں اور سارے تدبیریں, سارے رواج, سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ. یہ فضائل درود, فضائل حج سے بتا رہا ہوں میں. صفحہ نمبر 165 ہے, حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے. کوئی مشکل ہو, کوئی مشکل ہو. مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا. میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں. تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے. کوئی غالباً 18-19 سال پرانی کی بات ہے. تو میرے پاس آیا, مجھے تعارف کرایا, کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں. اس وقت کی حکومت تھی, بہت اس حکومت کے زیر عتاب ہوں, اس وقت کا اقتدار جو تھا, اور مجھے بہت مشکل میں ہوں. بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا, تو میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں, میری کیا اوقات ہے, میری کیا اوقات ہے. ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے, کہنے لگے مجھے لکھ کے دے دے. میں نے لکھا اور یہ دیا, اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے, یا محمد انی اتوجہ بکا, یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی. جب لفظ حاجتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں, اپنا مسئلہ بیان کریں, اپنی مشکل بیان کریں, اپنی الجھن بیان کریں, اپنے مسائل بیان کریں. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ
یا محمد، سنا آپ تو محمد ایسے ہیں رحمت والے نبی ہیں، آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی، یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے۔ یا محمد انی اتوجہ بک، سند کے ساتھ، حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے، کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ آگے سنیں، وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں، ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا، اس دور کا واقعہ تھا، دور گیا واقعہ گیا، نہیں، فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا۔ حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا۔ مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے، میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، صدیوں پرانے گزرے ہیں، میں نے ان کو خواب میں زیارت کی، میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی، مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پرانی کتابوں میں اس صدی کے اوائل میں 1914 کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں نئی نئی ایجادات کے بارے میں انوکھے انکشافات تھے کہ اس صدی کے آخر میں انسان ہواؤں میں اڑے گا، فضاؤں میں تیرے گا، زندگی میں سکھ اور سکون آئے گا، زندگی میں چین اور سلامتیاں اور عافیتیں آئیں گی، کوئی کسی کو ڈاکو نہیں چھینے گا، کسی کا مال ضائع نہیں ہوگا، اور قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ سائنس کی ایجادات ایسے حساس آلے اور ایسی حساس مشینیں ایجاد کر رہی، اور سائنسدان دن رات لگے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ تھے ایسے جو مستقل مزاجی سے میں مستقل پڑھتا رہتا تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں سمجھتا تھا کہ آنے والے وقت میں زندگی میں چین ہوگا۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ کتابوں کی دنیا کے آدمی تھے، وہ بھی یہ پڑھتے تھے اور اس کے تذکرے بھی ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب کے ہاں ایک بابا جی آتے تھے، ان کو ہم انصاری صاحب کہتے تھے، کتابیں بیچتے تھے، والد صاحب ان سے کتابیں لیتے تھے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ عجیب ایجادات کا وقت ہے، انسانیت کو بڑا سکون ملے گا، یہ جو لوگوں کا استحصال ہے، ظلم ہے، اور لوگوں کی ظلمت کی کالی اندھیری رات ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ تو اس کے برعکس ہوا، جو زندگی گزری اور جو حالات آئے اور سائنسی ایجادات بڑھتی چلی گئی، سکون تو غارت ہو گیا۔ کل کی ایک بات ہے، ایک بہت بڑا افسر میرے پاس آیا میری کلینک پہ، میں اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، وہ بار بار ہاتھ ایسے اٹھاتا تھا، پھر رکھتا تھا، پھر پلٹتا تھا۔ اس کی بیوی ساتھ بیٹھی کہہ رہی تھی یہ نفسیاتی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، میں یا تو طلاق لے لوں یا اس سے جان چھڑوا لوں۔ گزٹڈ افیسر، بہت بڑا افسر، اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی اس نے، اور زندگی اس کی بہترین لاجواب۔ اندر ویران تھا، اندر ویران، اندر چین نہیں تھا، اندر سکون نہیں تھا۔ جھونپڑی میں بیٹھا شخص اگر زندگی میں سکون آ جائے تو وہ تاج محل ہے، اور تاج محل میں مسحریوں پہ سونے کے تخت پہ بیٹھا، ہیرے جڑے، لیکن زندگی میں چین نہیں، تو وہ جھونپڑی سے ابتر نہیں بدتر ہے۔ یہ زندگی کا چین لٹ گیا، سکون کی راہیں ختم ہو گئیں۔ سائنس اپنی آخری ترقی تک چاند اور مریخ تک پہنچی، اور سائنس کے دعوے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ زندگی میں اور حیرت انگیز کمالات آپ کو دیں گے۔ سائنس کہتی ہے اور سائنس کر رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سائنس نے انسانیت کے لیے کوئی نقصان کیا ہے۔ سائنس انسانیت کی خیر سوچ رہی ہے، میں سائنس کو الزام نہیں دے رہا، میں سائنسدانوں کو الزام نہیں دے رہا، لیکن خطا ہماری ہے، سائنس کی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، گالی دینا بہت آسان کام ہے، اپنی اصلاح کرنا کائنات کا مشکل کام ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل، دوسروں پہ اعتراض کرنا آسان۔ سائنس کی دنیا نے سکون اور چین کے لیے ہمارے لیے سوچا ہے۔ اس سے پہلے چراغ جلاتے تھے، اس پہ کبھی بتی ختم ہو جاتی تھی،
اور کبھی اس کا تیل ضائع ہو جاتا تھا یا چراغ ٹوٹ جاتا تھا یا خشک ہو جاتا تھا، پھر چراغ کی جگہ لالٹین نے لے لیا، لالٹین کی بتی اونچی کرنی پڑتی تھی اور وہ بھی سوختہ اور خشک ہو جاتی تھی، یعنی جل جاتی تھی، پھر اس کا تیل بھی ختم ہو جاتا تھا۔ پھر ہم نے اپنی شعور کی زندگی میں دیکھا کہ روشنیاں آئیں، جگمگائیں، اور ایک بٹن سے پورا گھر آباد، سرکٹ بریکر، ایک بٹن سے پورا گھر ویران ہو گیا۔ کیا عجیب انداز ہے، سائنس نے ہمیں دیا لیکن ہم کچھ نہ لے سکے، اور ہم نے کچھ کیا نہ لیا، اصل میں ہم اپنے فرشی نظام میں ایسے گھرے رہ گئے کہ عرشی نظام کو بھول گئے۔ فرشی نظام نے ہمیں زندگی کے سب کچھ دیا، لیکن ایک آواز آتی ہے، اور آواز یہ آتی ہے، خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا کہ زندگی میں ایک عرشی نظام بھی ہے، اور وہ عرشی نظام کو ایک کائنات کی طاقت چلا رہی ہے، اور وہ طاقت رب ہے، رب ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات کا نظام نہیں ہے، کوئی کائنات کا نظام نہیں۔ ایک لومڑی تھی، جنگل میں رہتی تھی، 2 جنگل چھوڑ کے تیسرے جنگل میں اس کے میکے رہتے تھے، وہاں سے بیاہی آئی تھی۔ دیہاتی کہانی، لیکن سبق بڑا اس میں حیرت انگیز ہے۔ اس کا ایک بچہ تھا، ماں بیمار تھی، پیغام ملا، مل جا، مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، زندگی کی خبر نہیں۔ اس کی ماں بوڑھی لومڑی، اب پریشان کہ میں کیا کروں۔ ایک چھوٹا بچہ اس کا تھا، لومڑی کا، دودھ پیتا بچہ، ابھی کچھ نہ کچھ ساتھ اس نے جنگل کی کوئی چیزیں کھانا شروع کر دی تھی۔ کہنے لگی اگر اس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں جنگل میں کوئی درندہ اس کو جھپٹ لے گا، اچک لے گا، میں تو چلو بچ گئے، چھپ سکتی ہوں، بچہ تو چھوٹا سا ہے۔ اب اسی سوچ بچار میں رہی کہ کیا کروں۔ سوچتے 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 ایک خیال آیا کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اور شیر سے کوئی طاقتور نہیں جنگل میں، تو کیوں نہ میں شیر کے حوالے کر کے چلی جاؤں، اور اگر میں شیر کے حوالے کر کے چلی جاؤں گی، شیر اپنے عہد کا پکا، بادشاہ اپنے عہد کا پکا ہوتا ہے، وفا میں اعلیٰ ہوتا ہے۔ شیر کے پاس ڈرتی، سہمی، الجھتی چلی گئی، نیاز پیش کیا، سر آنکھیں جھکا کے کہنے لگی آقا میں اپنی والدہ کو ملنے جا رہی دوسرے جنگل میں، اور بچہ ہے چھوٹا سا، اس بچے کو میں کیا کروں، بچے کی حفاظت کا نظام کیا بناؤں، آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتا دیں۔ شیر کہنے لگا تو پھر میں کیا کروں، کہ اگر آپ مہربانی کریں اس بچے کو اپنی حفاظت میں، اپنی تحویل، اپنی کسٹڈی میں لے لیں، تو میں اپنے میکے میں چند دن رہ کے آ جاؤں گی، آپ کی شفقت مہربانی ہوگی، میری نسلوں کی حفاظت ہوگی۔ اور میں نے پورے جنگل میں آپ سے بڑھ کے کوئی ایسا شخص نہیں سمجھا، یعنی کوئی ایسا جانور نہیں سمجھا کہ جو میرے بچے کی حفاظت کر سکے۔ شیر کہنے لگا کوئی بات نہیں، یہ میری طاقت کو چیلنج ہے، میں اپنی حفاظت کا نظام بنا کے دکھاؤں گا، اس کو چھوڑ جاؤ یہاں، اور میں اس کا حفاظت کی ترتیب بناؤں گا۔ اور پھر کچھ دیر بعد سوچتے سوچتے کہنے لگا ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں ہمیشہ اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا، اور یہ میرے سر پہ بیٹھا رہے گا، غذا بھی دوں گا، خوراک بھی دوں گا، حفاظت بھی دوں گا، اس کو اپنے بچوں کی طرح پالوں پوسوں گا۔ اور شیر نے اس بچے کو پیار محبت سے اپنے بازو میں لیا، اور لومڑی خوش ہوئی، یہ میری حفاظت کا نظام بن گیا، اور خوشی خوشی حسرت کی نظروں سے اپنے بچے کو ایسے دیکھتے دیکھتے جنگل میں جھاڑیوں میں چھپ گئی اور اپنی ماں کے ہاں جانے لگے۔ جتنے دن اس نے اپنی ماں کے ہاں گزار لیے، واپس خوشی خوشی آئی، بچے کی یاد بھی آ رہی تھی، ماں بھی صحت یاب ہو گئی تھی، آنکھیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی تھیں، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی، لومڑی کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی۔ اور جب واپس آئی شیر کے ہاں حاضری دی، سر جھکا کے سلام نیاز عرض کیا، اور کہنے لگی آقا میری امانت مجھے لوٹا دیجیے۔ وہ شیر جو اس سے پہلے جس سے کوئی نظریں نہیں ملا سکتا تھا، وہ شیر جنگل کا بادشاہ تھا، وہ شیر جس کی گرج اور دھاڑ سے جنگل کے بڑے بڑے جانور ہاتھی جیسوں کے دل ٹوٹ جاتے تھے، دہل جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے۔ وہ شیر جب پانی کے چشمے میں جاتا تھا سب دوڑ بھاگ جاتے تھے۔ اس شیر کی ہیبت، اس شیر کی وحشت، اس شیر کی آنکھ، محاوروں میں، ایڈیمز میں، اس شیر کی طاقت شکاریوں کی زندگی میں اور شعراء کے شاعروں میں، ان کی رباعیوں میں، ان کی غزلوں میں۔ آج وہی شیر ہے جو لومڑی کے سامنے سر چکائے بیٹھا ہے، آنکھیں نہیں اٹھا رہا۔ لومڑی بار بار کہہ رہی ہے آقا میرا بچہ لوٹا دیجیے، کہاں ہے، میں آپ کے سر پہ اپنا بچہ نہیں دیکھ رہی۔
شیر کی تھوڑی دیر کے بعد آنسو بہنے لگے، اس کی آنکھیں نمناک ہوئی۔ جنگل کے درندوں نے اور آسمان نے کبھی شیر کو روتے نہیں دیکھتا، رلاتے دیکھا ہے۔ شیر تو رلاتے دیکھتا ہے، رلاتا ہے۔ یہ اردو ادب کی طرف ایک بات تھوڑی سی آئی، غزل کے کیا معنی ہیں؟ غزل لفظ غزال سے نکلا ہے، اور غزال کے معنی ہے ہرن کی وہ چیخ جب شیر اسے شکار کرتا ہے اور اس کی دردناک ایک چیخ نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے، اس کو غزل کہتے ہیں۔ غزال کے معنی ہرن ہے۔ اس کی تو کانوں نے آج تک ہرن یا دوسرے جانور کے، جنگل کے جانوروں کی آہیں سنی تھی، آنسو دیکھے تھے، ابلتا خون پیتا تھا، تڑپتی لاش کو تڑپاتا تھا۔ آج اپنے آنسو بہا رہا، اور آنسو بہانے کے بعد کہتا ہے میں تم سے شرمندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ لومڑی کی آنکھیں کھل گئیں، اس کے حواس باختہ ہو گئے، اس کی زندگی کے اندر کی کیفیتیں بدل گئیں، اس کے اندر کی ممتا تڑپ اٹھی۔ کیا مطلب؟ ٹھنڈی سانس مار کے آنسو بہا کے سر جھکا کے کہنے لگا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بچے کو کبھی اپنے سر سے نہیں اتاروں گا۔ میرے بڑے سارے سر، اٹھے ہوئے کان، بچہ ان کو پکڑ کے چلتا تھا، اور بچہ میرے سر پہ بیٹھا رہتا تھا۔ دن گزر رہے تھے، راتیں گزر رہی تھی، بچے کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، اور میں بچے سے پیار کرنے لگ گیا تھا۔ اچانک ایک شاہین آیا، عقاب آیا، بہت بڑا۔ اس نے بچے کو دیکھا، چھوٹا سا معصوم بچہ، اور میں اس وقت بیٹھا تھا، کچھ اونگ گیا تھا، اور بچہ میرے سر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور شاہین بچے کو جھپٹ کے ہواؤں اور فضاؤں میں چلا گیا۔ جب میں نے محسوس کیا بچہ میرے سر پہ نہیں ہے، میں نے دیکھا تو چیختے چلاتے بچے کو شاہین کے پنجوں اور چونچوں میں اور سر جھکا کے شیر نے ایک سبق دیا۔ سامعین غور کیجئے گا، میری بات پہ توجہ کیجئے گا، شاید آپ کی سانسیں رک جائیں گی جو میں آپ بات کہنے لگا ہوں، ہاں، اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی جو میرے بول اس وقت اٹھنے لگے ہیں، اور آپ کروٹ بدلنے میں مجبور ہو جائیں گے جو میں شیر کی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ شیر کہنے لگا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میں جنگل کے درندوں سے لڑ سکتا ہوں، میں فرشی نظام پہ طاقت اور اپنی قوت اور اپنا اقتدار جما سکتا ہوں، اور ہے، پر فضاؤں اور ہواؤں کے اور آسمان کے نظام سے میں نہیں لڑ سکتا۔ تیرے بچے کو کوئی شاہین اچک کے لے گیا، اب تو مجھے سزا دے، میں تیری ہر سزا کو قبول کروں گا، پر لومڑی میں تجھ سے سدا ساری عمر شرمندہ رہوں گا۔ کیا درد کی بات ہے، کیا غم کی آواز ہے، کیا دکھ کے لمحے ہیں جب جنگل کا بادشاہ، جب جنگل کا پرندہ جس کا تڑپانا، سسکانا، الجھانا، بھگانا اور نوچ نوچ کے کھانا اس کی فطرت اور سرشت میں شامل ہے، اس کی نیچر میں شامل ہے، آج وہ بے بس ہے، آج وہ بے کس ہے۔ وہ زمین کے نظام سے لڑ سکتا ہے جس میں فرشی نظام کہوں گا، وہ عرشی نظام سے نہیں لڑ سکتا، وہ عرشی نظام سے نہیں لڑ سکتا۔ بھول ہے میری آپ کی، بھول گئے، غلطی کے نظام میں چلے گئے۔ ارے دنیا میں ایسے بسے، مشینی زندگی میں مشین بن گئے، اور دنیا کی زندگی میں ایسے گھسے، ایسے بسے کہ اولاد کو وقت دینا بھول گئے، بیوی کو زندگی کے لمحوں میں اس کو دیکھنا بھول گئے، اور ماؤں کو ٹائم وقت دینا بھول گئے۔ ہم خود مشین بن گئے، ہم خود مشین بن گئے، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر، ہم خود مشین بن گئے۔ لیکن سامعین، آج کے مشینی دور میں میرے مدینے والے نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ دین کامل، یہ زندگی کامل، یہ نظام کامل۔ ارے سائنس اپنی آخری حقیقتوں پہ پہنچ جائے، آئے گی مراقبے پہ، میڈیٹیشن کے نام پہ، ہاں آئے گی روحانیت پہ، پیرا سائیکالوجی کے نام پہ اور اسپرچولیٹی کے نام پہ آئے گی۔ سائنس لوٹ آئی ہے، سائنس خوابوں پہ ریسرچ کر رہی ہے، سائنس روحانیت کو دیکھ رہی ہے، سائنس اسٹرالوجی اور پورے نظام کے اسٹرل ورلڈ کو عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم مکان کی طرف توجہ کر رہی ہے۔ سائنس بے بس ہو گئی ہے،
سائنس نے دیا ہوا جو معاشرہ ہے اس میں انگزائٹی پائی ہے، اس میں ٹینشن پائی ہے، اس میں اسٹریس پایا ہے، اس میں جھنجھلاٹ پائی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ خودکشیوں کی شرح بڑھ گئی ہے، ذرا چپکے سے آپ آنکھیں بند کیجیے۔